السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی شوہر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر پردیس چلا گیا، اور پھر 6 مہینے بعد اس پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اسے بیوی کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ جیسے تیسے واپس لوٹا اور پھر بیوی کی تدفین ہو گئی۔ اکیلے اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے آنسو بہا رہا تھا کہ جب اچانک اسے تکیے کے نیچے سے خط ملا، جسے پڑھتے ہوئے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ خط ابھی شادی کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ عمیر اپنی بیوی کو سسرال میں اکیلا چھوڑ کر پردیس دبئی چلا گیا۔ عمیر کو اپنی بیوی شازیہ سے بہت محبت تھی۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ عمیر اور شازیہ ایک دوسرے کو یونیورسٹی سے جانتے تھے۔ یہ دونوں ایک ہی کلاس میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو بڑی مشکلوں سے راضی کر کے آخر کار شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمیر کا سارا کام کاج دبئی میں تھا۔ وہ پورا سال دبئی میں رہتا اور پھر سال میں صرف 1 ماہ کے لیے کراچی اپنے گھر والوں کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد عمیر کو دبئی میں بہت اچھی جاب آفر ہوئی، جو کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی اس جاب سے آمدنی بھی کافی اچھی خاصی تھی۔ عمیر نے شازیہ سے وعدہ کیا کہ وہ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی شازیہ کو لے کر دبئی چلا جائے گا۔ ان کچھ مہینوں میں ہی عمیر دبئی میں محنت کرنے لگا، پیسے کما کر دبئی میں شازیہ کے لیے الگ گھر کا انتظام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے۔ وہ کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے عمیر کو اس کی ماں کی کال آئی، اور وہ کہنے لگی، بیٹا عمیر، میں تمہیں کب سے کال کرے جا رہی ہوں۔ عمیر کہنے لگا، اماں جی میں مصروف تھا، آپ بتائیں کیا ہوا، سب خیر کی خبر ہے نا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ عمیر کی والدہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بیوی شازیہ کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اسے یہ بات جھوٹی لگ رہی ہو، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں کیا کہہ رہی ہے۔ یہ خبر سن کر عمیر کا دل دہل گیا، اس کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی ہو، اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے ہوں۔ عمیر کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو، کیونکہ اس کی زندگی تو شازیہ کے ساتھ ہی تھی۔ عمیر روتے روتے دبئی سے پہلی فلائٹ لے کر کراچی پہنچ گیا، اور اپنے گھر پر پہنچتے ہی عمیر کے اور شازیہ کے گھر والوں نے مل کر شازیہ کی تدفین کر دی۔ عمیر بہت افسردہ تھا، وہ اس لیے تو جیسے قیامت کا منظر تھا۔ عمیر کا دل گھٹ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا جس کی اسے بالکل بھی توقع نہ تھی۔ آخر کار جنازے کے بعد سارے مہمان رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے، یہاں تک کہ عمیر کے گھر والے بھی عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ اور دلاسا دیتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں تشریف لے گئے۔ آخر کار عمیر اکیلا ہی اپنے کمرے میں بیٹھا تنہا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، شازیہ کی تصویر کو اپنے ہاتھ میں تھامے مسلسل اسے دیکھی جا رہا تھا، اور گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ اسے وہ سب پل یاد آ رہے تھے جو اس نے اور شازیہ نے یونیورسٹی میں ایک ساتھ گزارے تھے۔ وہ رومانٹک لمحات اس کے لیے بہت خوبصورت تھے، جس میں عمیر اور شازیہ ایک دوسرے سے محبت بھری میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی شادی میں بھی بہت خوبصورت انداز میں ہوئی تھی۔ ابھی عمیر شازیہ کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے روتا تڑپتا ہوا ایک دم سے تکیے پر گر گیا۔ جیسے اس نے اس تکیے پر اپنا سر لگایا تو اسے ایک کاغذ کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے لیٹتے ہی بڑے افسردہ انداز میں روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پکڑا تو وہ ایک خط تھا۔
ابھی بھی وہ شازیہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہوئے اس خط کو کھول رہا تھا کہ اچانک سے اس خط کو پڑھتے ہوئے عمیر چونک اٹھا اور ایک دم سے اٹھ گیا، اور اس خط کو پڑھتے ہی عمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس خط پر تو شازیہ کی: عمیر، میں آج بہت خوش ہوں، آخر کار اتنی مشکلوں کے بعد قسمت نے ہماری سن لی اور ہم ایک ہونے جا رہے ہیں۔ بڑے دل کی خوشی کے ساتھ شازیہ سے عمیر فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے عمیر کی والدہ آ گئی اور کہنے لگی: عمیر بیٹا آ جاؤ، کھانے کا ٹیبل تیار ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عمیر مسکرانے لگا اور کہنے لگا: اماں بس آپ لوگ کھانا کھائیں، میں آ رہا ہوں۔ اس پر عمیر کی والدہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی: بیٹا شرماؤ نہیں، مجھے پتہ ہے تم شازیہ سے ہی بات کر رہے ہو، بس ایک دن کا تو ہی انتظار رہ گیا ہے، کل ان لوگوں کی رخصتی ہے، پھر ساری زندگی باتیں ہی تو کرنی ہیں، آ جاؤ، سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ عمیر شرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا: اماں آخر شازیہ میری بیوی ہی تو ہے، اسے بات تو نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ تھوڑی دیر اور بس، میں ابھی آیا، آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ عمیر کی والدہ ہنستے مسکراتے ہوئے کہنے لگی: اچھا اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، خوش رہو، ہمیشہ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تم لوگوں کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، اور آخر کار تم ہی لوگ ہمارے گھر کی رونق ہو۔ شازیہ بھی فون پر ساری باتیں سنتی ہوئی مسکرا رہی تھی اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کی شادی میں بڑی مشقتوں کے بعد ہو رہی تھی۔ عمیر اور شازیہ کو بہت ہی پاپل بیلنے پڑے، کیونکہ پہلے عمیر کی والدہ راضی نہیں ہو رہی تھی اور شازیہ کے خاندان والے بھی اس رشتے سے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شازیہ کی اس کی خالہ کے بیٹے سے شادی ہو۔ شازیہ کے خالہ کا بیٹا شازیہ کو بچپن سے محبت کرتا تھا، شازیہ اسے بہت پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے شازیہ کے والدین بھی اس رشتے کے خلاف تھے، اور عمیر کی والدہ بھی شازیہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا عمیر دل چھوڑ کر بیٹھ گیا ہے اور شادی کرنے سے ہی اس نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ عمیر نے اپنی والدہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف شازیہ سے کروں گا، ورنہ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، میرے سامنے کوئی بھی شادی کا نام بھی نہ لے، میری دلہن بنے گی تو صرف شازیہ ہی بنے گی، کیونکہ میں اسے دل و جان سے محبت کرنا ہوں۔ عمیر کی والدہ نے جب عمیر کا یہ رویہ دیکھا تو وہ کچھ ڈر سی گئی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پھر انہوں نے بھی ہار مان لی اور عمیر کی شازیہ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ پھر بڑی مشکل سے شازیہ اور عمیر نے اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ دونوں خاندان والے شازیہ اور عمیر کی خوشی خوشی شادی کروائی۔ ان کی شادی بہت عالیشان انداز میں کی گئی۔ شازیہ کمرہ بہت ہی خوبصورت قسم کے پھولوں کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ شازیہ اور عمیر آج بہت ہی خوش تھے، ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی شازیہ کی رخصتی ہوئی، وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے شوہر عمیر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے عمیر کی والدہ کمرے میں آ گئی۔ ساتھ میں ایک نوکرانی اندر آئی جو ایک مزے کے کھانے اور فروٹس کی ٹرالی اندر لے کر آ رہی تھی۔ اس ٹرالی میں بہت ہی مزے کی کھانے کی چیزیں تھیں۔ ساتھ ہی پیچھے سے ایک اور نوکرانی آئی جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی، جس میں طرح طرح کی بہت مزیدار جوس اور کولڈ ڈرنکس پڑی تھی۔ اس طرح عمیر کی والدہ نے ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں شازیہ اور عمیر کے کمرے میں رکھ دی اور کہنے لگی: بیٹا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری بھی ماں ہوں، بلا جھجک جس چیز کی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی خواہش ہو تو مجھے بتانا، میں سگی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار دوں گی۔
مجھے اپنے بیٹے عمیر سے بہت محبت ہے اور تم اس کی دلہن ہو، مجھے تم سے بھی اس سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ تم خوش رہو گی تو عمیر بھی خوش رہے گا۔ یہ سنتے ہی شازیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شازیہ کی ساس نے شازیہ کو گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا اور پھر کمرے سے باہر کو چلی گئی تھی۔ شازیہ اپنے اور عمیر کی زندگی کے بہت خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ عمیر بہت خوش رہیں گے اور اپنی زندگی بہت ہی خوبصورت انداز میں گزاریں گے، کیونکہ اب تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ سب کتنا پیار کر رہے ہیں مجھ سے، ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شازیہ یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے عمیر کمرے میں آ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے شازیہ کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے دیکھا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آ کر شازیہ کے پاس بیٹھ گیا اور شازیہ کا ہاتھ تھامے بڑی ہی محبت بھرے انداز میں رومانٹک باتیں کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنی قمیض کی جیب میں سے ایک نہایت ہی انمول قیمتی خوبصورت بریسلیٹ نکال کر شازیہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگا، یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ شازیہ کہنے لگی، یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ عمیر کہنے لگا، ہاں خوبصورت تو ہے پر تم سے زیادہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمیر شازیہ کو کہنے لگا، اب ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، آخر قسمت نے ہمیں ملوانا ہی تھا۔ ساتھ ہی شازیہ کچھ افسردہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں لیکن آپ اب کچھ دنوں کے بعد دبئی چلے جائیں گے تو میں آپ کے بغیر اکیلی کیا کروں گی؟ میرا آپ کے بغیر ایک پل بھی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اس پر عمیر شازیہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، شازیہ میری جان، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بس کچھ ہی مہینے کی تو بات ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ ایک ہی سال لگے گا۔ میں تمہارا دبئی جاتے ہی اچھے سے اچھے گھر کا انتظام کروں گا اور تمہیں آ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تب تک ہم دونوں ایک دوسرے میں رابطے میں رہیں گے اور ہم ویڈیو کال پر باتیں بھی کیا کریں گے۔ تم پریشان مت ہو، میرا تو خود بھی تمہارے بغیر رہنے کو دل نہیں چاہ رہا، پر مجبوری ہے۔ یہ جاب بہت مشکلوں سے میرے ہاتھ لگی ہے اور یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمارا مستقبل سنور جائے گا، ہم ہمیشہ کے لیے دبئی میں سیٹل ہو جائیں گے۔ اس پر شازیہ کہنے لگی، چلیں ٹھیک ہے، میں تو آپ سے ویسے ہی بات کی ہے، آپ تو پریشان ہو گئے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہاں سے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ بہت اچھے ہیں، میرے دل کی ہر بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ شادی کے اگلے دن عمیر اور شازیہ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ وہاں وہ کافی گھومنے پھرنے گئے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ کافی انجوائے کیا۔ اس کے بعد وہ مری بھی گئے۔ 2-3 دن مری اسلام آباد میں بہت انجوائے کیا، پھر واپس کراچی میں آ کر میں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر شازیہ کا دل بہت تیز تڑپ رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ اب عمیر اور میرے بیچ میں بہت دوری ہو جائے گی، لیکن وہ ساتھ کے ساتھ اپنے دل کو بھی سمجھا رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، ہم رابطے میں رہیں گے اور ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے، جیسے تیسے کر کے یہ وقت بھی گزر جائے گا اور عمیر مجھے آ کر لے جائیں گے۔ میں عمیر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی سیٹل ہو جاؤں گی، پھر تو میں نے عمیر کے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ عمیر نے شازیہ کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، مجھے پتہ ہے شازیہ تم پریشان ہو رہی ہو۔ وہ ابھی کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے عمیر کی والدہ کمرے میں آ گئی اور ان کی بات کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی، بیٹا پریشان مت ہو، عمیر کو جانے دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا میں بہت اچھا خیال رکھوں گی، اب تو تم مجھے عمیر سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ پھر عمیر بھی ایک دم سے کہنے لگا، ہاں دیکھو شازیہ، اماں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہیں،
اور اگر تمہیں اپنے والدین کی یاد آئے تو تم وہاں پر چلی جانا۔ یہ سنتے ہی عمیر کی والدہ کے ماتھے پر بال پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ عمیر کی بات کو دوبارہ کاٹتے ہوئے بولی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر اس کے لیے ماں باپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں پڑنے دیں گی، میں شازیہ کو بھی ان سے زیادہ محبت دوں گی کہ وہ انہیں بھول ہی جائیں گی۔ ان سب باتوں کے بعد عمیر اپنے سارے گھر والوں سے مل کر دبئی چلا گیا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد شازیہ کو اس کے سسرال چھوڑ کر دبئی چلا گیا تھا۔ عمیر کے چلے جانے کے بعد شازیہ کچھ اداس اداس رہنے لگی۔ شازیہ اپنے گھر میں صبح دیر تک سونے کی عادی تھی۔ عمیر کو گئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ شازیہ اپنے موبائل کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک سے شازیہ کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ شازیہ ایک دم سے اٹھ کر ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ساس کھڑی تھی۔ وہ کچھ غصے میں لگ رہی تھی۔ شازیہ کہنے لگی، اماں سب خیریت تو ہے نا؟ تو ساس آگے سے کہنے لگی کہ بیٹا یہ تم مجھے اب بتاؤ، کیا واقعہ ہی ہے جو اتنی دیر تک میں سو رہی ہوں؟ چلو آ جاؤ نیچے کچن میں اور کھانا بناؤ۔ یہ کہتے ہی شازیہ کے ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئے۔ شازیہ ان کے ایک دم سے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، پر کچھ نہ بولی، خاموشی سے ان کی بات مانتے ہوئے کچن میں کام کرنے لگی۔ شازیہ نے سوچا کہ شاید میری ہی کوئی غلطی ہے۔ ساری لڑکیاں شادی کے بعد اپنے سسرال میں کچن سنبھالتی ہیں، شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اس نے روزانہ کچن میں کھانا بنانا شروع کر دیا۔ شازیہ روزانہ اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو عمیر سے ویڈیو کال پر باتیں کیا کرتی اور اس طرح ان کا دل لگ جاتا۔ ایک دن شازیہ نے اپنے والدین کے گھر جانے کی فرمائش کی تو اس کی ساس نے کہا، بیٹا تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن ابھی شادی کو ایک ہی ماہ گزرا ہے، بار بار ایسے اپنے ماں باپ کے گھر کے چکر لگاؤ گی تو دنیا والے باتیں بنائیں گے۔ پتہ نہیں سسرال والوں نے شوہر کے بغیر اپنی بہو پر کوئی ظلم کر رکھا ہے جو یہ میکے چلی جاتی ہے۔ شازیہ ان کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گئی، پھر آگے سے کہنے لگی، چلیں ٹھیک ہے اماں جی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گی۔ میں کسی اور دن اپنے والدین کو یہاں ملنے کے لیے بلا لوں گی۔ پر اس کی ساس بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا تم کتنی اچھی ہو، تم میری بات مان لیتی ہو۔ شازیہ نے دیکھا کہ میری ساس تو مجھے بہت پیار کر رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے ان کی ہر بات ماننی چاہیے، کیونکہ اگر یہ خوش رہیں گی تو میرے شوہر عمیر بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ یہاں شازیہ اپنی ساس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی اور جو ساس کہتی وہ ان کی بات مانتی۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک سے شازیہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور شازیہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شازیہ کی ساس نے فٹافٹ ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا اور ہاسپٹل لے کر گئی۔ وہاں جا کے پتہ لگا کہ شازیہ امید سے ہے اور اس کی ساس بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب میں دادی بنوں گی۔ اس لیے جب عمیر کو یہ خبر سنائی تو عمیر بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ عمیر نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جی آپ نے میری بیوی شازیہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے، میں بس یہاں پر گھر کا انتظام کر رہا ہوں، بہت جلد ہی شازیہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی عمیر کی والدہ پریشان ہو گئی اور گھبرا گئی کہ عمیر شازیہ کو اپنے ساتھ دبئی لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس بات سے یہ برداشت نہ ہوئی، وہ چاہتی تھی کہ شازیہ عمیر کے بغیر رہے۔ عمیر کی والدہ شازیہ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگی۔ اس سے یہ سوچ سوچ کر غصہ آنے لگا کہ دیکھو ذرا کتنی تیز لڑکی ہے، مجھ سے یہ پہلے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور اب میرے بیٹے کے ساتھ دبئی جانے کا سوچ رہی ہے، اس کو تو میں کسی صورت بھی عمیر کے پاس دبئی نہیں جانے دوں گی۔ عمیر کی والدہ نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ شازیہ کو عمیر کے پاس دبئی کبھی شفٹ نہیں ہونے دے گی۔ دن بدن عمیر کی والدہ شازیہ کو زیادہ سے زیادہ کام میں مصروف رکھنے لگی۔ جیسے ہی شازیہ کام کر کر کے تھک جاتی یا کھانا بنا کر فارغ ہوتی، عمیر سے باتیں کرنے کے لیے فون اٹھاتی
تو ساتھ ہی شازیہ کی ساس اسے کسی نہ کسی کام میں دوبارہ سے لگا دیتی اور شازیہ بھی ان کی ہر بات مان لیتی۔ اس طرح عمیر جب بھی شازیہ کو فون کرتا تو وہ بھی یہی کہتی کہ میں ابھی مصروف ہوں، میں آپ سے فارغ ہو کر بات کرتی ہوں۔ پھر عمیر بھی دبئی میں کچھ اور زیادہ مصروف رہنے لگا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک بچے کی ذمہ داری آنے والی ہے تو اس نے اور زیادہ محنت شروع کر دی اور پیسے کمانے لگا۔ اس کی شازیہ سے ہفتوں ہفتوں بات نہ ہوتی اور اس طرح 6 ماہ گزر گئے۔ عمیر نے دبئی میں ایک فلیٹ کا انتظام کر لیا۔ اب اس فلیٹ کے لیے کچھ فرنیچر لے کر اسے سجا رہا تھا کہ اچانک سے عمیر کا فون بجنے لگا۔ عمیر کے ہاتھ میں کوئی سامان تھا جو اس فلیٹ میں سیٹ کر رہا تھا۔ اس نے گردن گھماتے ہوئے فون کی طرف دیکھا تو اس کی والدہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے سوچا میں ابھی تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ سامان سیٹ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوا تو اس کی والدہ نے فون کرنے کے لیے اٹھایا، ساتھ ہی اس کی والدہ کا دوبارہ سے فون آ گیا۔ جیسے اس نے فون اٹھایا اس کی والدہ روتے ہوئے آواز میں کہہ رہی تھی، بیٹا میں تمہیں کب سے کالیں کر رہی تھی، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اپنی والدہ کی یہ روتی ہوئی آواز سن کر عمیر پریشان ہو گیا اور گھبرا کر پوچھنے لگا، اماں میں کچھ مصروف تھا، آپ بتائیں ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ عمیر کی والدہ روتے روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا خیر ہی تو نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں کیا ہو گیا ہے، بہت برا ہو گیا ہے، تمہاری بیوی شازیہ کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اسے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا تو دل ہی دہل گیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے روتے ہوئے پہلی فلائٹ پکڑی اور کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ یہی دعا کر رہا تھا، کاش یہ جھوٹ ہو، میری شازیہ صحیح سلامت ہو۔ جیسے وہ اپنے گھر پہنچا تو وہاں لوگوں کا رش لگا تھا۔ پورے گھر میں سارے رشتہ دار، آس پڑوس سے آئے ہوئے لوگ سب موجود تھے۔ جب ان لوگوں کو ہٹا کر اپنے آگے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ بڑھا تو جیسے ہی عمیر نے دیکھا کہ شازیہ وہاں بے جان پڑی ہے اور اس کے پاس بیٹھی ہے، اس کی ماں تڑپ تڑپ کر ہچکیاں لیتی ہوئے رو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے عمیر گھٹنوں کے بل وہیں پر گر پڑا۔ ساتھ ہی عمیر کو سب نے اٹھایا اور شازیہ کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ عمیر خاموش بیٹھا تھا، شازیہ کے چہرے کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ سب لوگوں نے کہا، بیٹا عمیر اپنی شازیہ کو آخری بار دیکھ لو۔ یہ سنتے ہی عمیر پھوٹ پھوٹ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ یہ منظر تو جیسے عمیر کے لیے قیامت سا تھا، کیونکہ وہ تو شازیہ کے ساتھ پوری زندگی کے خواب سجائے ہوئے بیٹھا تھا۔ پوری گھر میں تو جیسے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عمیر تھا جو اپنے آپ کو بار بار ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، شاید یہ سب جھوٹ ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا، آخر یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری تو جینے کی وجہ ہی شازیہ تھی، اس میں تو میری جان بستی تھی، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکوں گا؟ اس کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شازیہ کے ساتھ چھوڑ دے۔ آخر کار جب جنازے کا وقت ہوا تو لوگوں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، چلو بیٹا اٹھو، اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کاش یہ میرا کوئی خواب ہو جو جھٹ سے ٹوٹ جائے اور میں اٹھ جاؤں، یہ جھوٹ ہو جائے، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت تھی جس سے منہ موڑنا ناممکن تھا۔ آخر کار سب رشتہ داروں نے مل کر شازیہ کی تدفین کر دی۔ اس کے بعد سبھی عمیر کو حوصلہ دیتے ہوئے گلے ملتا، کوئی دلاسا دیتا ہوا اپنے گھر کو چلا گیا۔ پر عمیر شازیہ کی قبر پر ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ سبھی رشتہ دار، دوست، احباب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شازیہ کے والد بھی قبرستان میں اپنے گھر کو چلے گئے، لیکن عمیر شازیہ کی قبر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، تڑپتا رہا، گڑ گڑا کر کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا تم میرا انتظار کرو گی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گی؟ اتنے مشکلوں سے تو ہم ایک ہوئے تھے،
ہم نے تو ساتھ جینے کے وعدے کیے تھے، تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہو، میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں، اتنی کامیابی، اتنا پیسہ، دولت، آخر میرے کس کام کی؟ جب تم ہی میرے پاس نہیں ہو تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ وہ یہ باتیں وہ روتے ہوئے شازیہ کے قبر پر کہہ رہا تھا، اچانک سے ایک بزرگ نے عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عمیر پھر بھی روتا رہا اور وہ بزرگ عمیر کے پاس آ کر بیٹھ کہنے لگے، بیٹا، رات کافی ہونے چلی ہے، اپنے گھر چلے جاؤ، اتنی دیر قبرستان میں رکنا مناسب نہیں ہوتا۔ عمیر نے روتے روتے جواب دیا، میں کیسے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہوں اس انجان جگہ پر؟ بزرگ کہنے لگا، یہاں جتنے بھی لوگ دفن ہیں سب بے جان ہیں، اور ویسے بھی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آخرکار ہم سب کو ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سب اپنے گھر کو چل دیے ہیں، تم بھی گھر کو لوٹ جاؤ، یہ واپس نہیں آنے والی۔ یہی دنیا کا نظام ہے، جو ایک بار چلا گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ان بزرگ کی باتیں سن کر عمیر کو کچھ حوصلہ ہوا، وہ گھر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو ٹوٹے ٹوٹے قدموں سے گھر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی سارے گھر والے فوراً سے اٹھ کر عمیر کو حوصلہ دینے لگے، دلاسا دینے لگے، اور پھر ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں چل دیے۔ سب نے اسے حوصلہ دیا، لیکن اس کی والدہ ایک طرف بیٹھی خاموش تھی، نہ کچھ بول رہی تھی، نہ عمیر کو دلاسا دینے آئی تھی۔ عمیر خاموشی سے اپنے بے جان قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے بیڈ پر لیٹ کر آنسو بہا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ شازیہ کے گزرے ہوئے خوبصورت لمحوں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ ایک دم سے اس تکیے کے نیچے سے کچھ کاغذ کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں کیا ہے، ہاتھ تکیے کے نیچے ڈال کر کاغذ کو باہر نکالا تو وہ ایک خط تھا۔ ابھی بھی وہ شازیہ کی سوچوں میں گم تھا اور اسی کو سوچتا ہوا خط کو کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اس خط کو دیکھا تو وہ ایک دم سے اٹھ گیا، کیونکہ اس خط میں تو شازیہ کی لکھائی تھی۔ شازیہ اور عمیر شروع سے ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھے تھے، تو عمیر کو شازیہ کی لکھائی بہت اچھے سے پہچان تھی۔ اس نے فٹافٹ خط پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے خط کو پورا پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں شازیہ نے کچھ یوں لکھا تھا، عمیر، میں آپ کی شازیہ، جو اس وقت بہت ہی درد سے گزر رہی ہوں، یہ وقت میرے لیے بہت اذیت ناک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ پل اور مزید جی سکوں گی، میرا زندہ رہنا بہت مشکل ہے، میری جان کبھی بھی نکل سکتی ہے، پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرے جانے کے بعد آپ کی والدہ میرے بارے میں آپ کو کچھ غلط بتائیں تو آپ ان کی باتوں پر بالکل یقین مت کیجیے گا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا؟ آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں نا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میری خالہ کا بیٹا بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا، پر میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ میں شروع سے اسے بھائی سمجھتی تھی اور مجھے صرف آپ سے محبت تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کے جانے کے بعد مجھ سے بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے انہیں پتہ لگا کہ آپ مجھے دبئی لے کر جائیں گے، انہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کی کوئی حد نہ چھوڑی۔ شروع میں تو وہ مجھے سے کچن کے کام کرواتی، تو اب تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ وہ مجھے بہت ہی طنز کرتی کہ ہاں، مجھے تو تم شروع سے ہی نہیں پسند تھی۔ آخر پتہ نہیں کیا عمیر کو تم میں نظر آیا جو تمہیں اٹھا کر لے آیا۔ ایسے ہی آج میری خالہ کا بیٹا اپنی شادی کا کارڈ اور مٹھائی لے کر میرے گھر پہ تشریف لایا۔ آپ کی والدہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی جب میں اس کے پاس بیٹھ کر اسے مبارکباد دے رہی تھی، اور ساتھ ہی آپ کی والدہ نے میری اور اس کی کچھ تصاویر لے لی اور مجھے کہنے لگی، تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے؟ تم نے بھی سوچا کہ تمہارا شوہر تو باہر ہوتا ہے، پیچھے سے اپنے کزن کے ساتھ چکر چلا لوں۔ تم نے سوچا کہ میں بھی گھر پر نہیں ہوں تو تم نے اپنے پیچھے سے بلا لیا۔ جب میں موجود ہوتی ہوں تو تب تم اسے نہیں بلایا۔ وہ بلا وجہ ہی مجھ پر الزام تراشی کرنے لگی، پورے گھر میں شور مچا دیا، سبھی لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ آپ کے سارے بہن بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف اپنی مٹھائی اور اپنے شادی کا کارڈ دینے آیا تھا۔ آپ کی والدہ نے ایک نہ سنی اور میرے والدین کو بھی گھر پر بلا لیا، اور اتنا تماشا
کیا کہ میری طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ میرے والدین سے کہنے لگی آپ اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے جائیں، اب تو میرے بیٹے کی طرف سے کاغذات ہی پہنچیں گے اور ہمیشہ سے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی بٹھا کے رکھیں۔ آپ کی بیٹی بہت آوارہ ہے، شوہر پردیس ہے اور دیکھا کہ ساس بھی گھر پہ موجود نہیں اور باقی بھی اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو پیچھے سے اپنے خالہ کے بیٹے کو بلا کر پتہ نہیں کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میرے والدین مجھے گھر لے کر جا رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور میں ابھی آپ کو کمرے میں آ کر یہ سب خط لکھ کر دے رہی ہوں۔ میں تڑپ رہی ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گی۔ آخری خواہش یہی ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد آپ میرے کردار پر کوئی شک نہ کریں، میں آپ کی شازیہ تھی اور مرتے دم تک آپ کی شازیہ رہوں گی۔ آپ کی والدہ نے میرے کردار پر بہت برے برے الزام لگائے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ کو کچھ مجھ پر بھروسہ بھی ہے۔ اس وقت میں اتنی تکلیف سے گزر رہی ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ میری سانس بند ہو رہی ہے، میرے والدین نیچے کھڑے آپ کی والدہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جائیں، پر میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں یہی کہوں گی کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ یہ سنتے ہی عمیر کو بڑا صدمہ ہوا، اس کی والدہ ایسے بھی کر سکتی ہے؟ پھر اسے یاد آنے لگی کہ اس کی والدہ پہلے ہی شازیہ سے رشتے غار کر دیا اور عمیر تو جانتا تھا کہ شازیہ کے گھر والے شازیہ کا رشتہ اس کے خالہ کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، پر شازیہ تو عمیر سے ہی محبت کرتی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ میاں بیوی کو ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہنا چاہیے، اگر شادی کر لیں تو جہاں شوہر رہے اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھے۔ جب بھی وہ اپنی بیوی کو اپنے سے دور کرے گا تو ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کے اپنے سگے بہن بھائی یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اس کی بیوی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ایک شوہر ہی اپنی بیوی کی ڈھال بنتا ہے۔ جب شوہر کا سایہ بیوی کے سر پر ہو تو کوئی بھی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔